تعلقات کو ختم کرو، قرآن کے نام پر ایک ہو کر کے جشن پاک کا آج یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج بچہ بچہ، آج بزرگ بزرگ، آج ہر نوجوان یہاں پر آتا ان استاد محترم کی جنہوں نے راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے، جنہوں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے، جنہوں نے اپنے غموں کو قربان کر کے آپ کے بچوں کو، آپ کی بستی کے ادارے کو یہاں تک لے کر کے آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، جلسے کرائے جا سکتے ہیں، کانفرنسیں کرائی جا سکتی ہیں، بڑی بڑی قوالیوں کے پروگرام کرائے جا سکتے ہیں، لیکن دستار کا جلسہ ہر بستی کی قسمت میں نہیں ہے۔ دستار کا جلسہ سب کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہوتی ہیں وہ بستیاں، تاج والی ہوتی ہیں وہ بستیاں کہ جن کے گھر سے قریب ہو، گھر تو منزل نہ ہو، لیکن اگر اسی بستی کے اندر کوئی ادارہ چل رہا ہو، کوئی مدرسہ چل رہا ہو، جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہو، تو یاد رکھو اس مدرسے کی وجہ سے اس بستی کی شان یہ ہے، اس کا رتبہ یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے ہال، بڑی بڑی عمارتیں اس بستی کے ایک چھوٹے سے چھپر کے سامنے بیٹھ کے لگایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم قرآن کی عظمت نہیں سمجھ پائے، ہم قرآن کو نہیں پہنچ پائے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بے شمار کتابیں موجود ہیں، دینی بھی موجود ہیں، غیر دینی بھی موجود ہیں، مذہبی بھی موجود ہیں، غیر مذہبی بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کتابیں، کچھ صحیفے نازل فرمائے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر صحیفے پروردگار عالم نے نازل فرمائے۔ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں لکھی گئی، لیکن کوئی بھی آج تک یہ دعویٰ کرنے والا پیدا نہیں ہوا کہ قرآن کو چھوڑ کر کے، چاہے دنیا کی کتاب ہو یا آسمان کی کتاب ہو، جس طرح سے اس کو پہلی دفعہ میں لکھا گیا تھا، اس کو پہلی دفعہ میں نقل کیا گیا تھا، آج دنیا کے اوپر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، بنی اسرائیل کو توریت دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ توریت کے ماننے والوں نے توریت کو بدل کے رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن عیسائیوں نے انجیل کو بدل کر کے رکھ دیا۔ آج اصل انجیل دیکھنا دشوار ہے۔ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن آج زبور کی تعلیمات محفوظ ہے، زبور کی اصلی حالت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ قربان جاؤ قرآن پر، قربان جاؤ تو اپنی مذہبی کتاب پر، قربان جاؤ کہ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، جو کتاب عطا فرمائی، تاریخ یہ شاہد ہے کم و بیش 1450 سال اس کتاب کو نازل ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ پر جس طرح سے قرآن عرب میں نازل ہوا تھا، جس طرح سے قرآن مکے میں نازل ہوا تھا، جس طرح سے قرآن مدینے میں نازل ہوا تھا، جب اس کو ترتیب دیا گیا 114 صورتیں بنی تھی، آج بھی قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں بنی تھی، آج بھی قرآن کے اندر 6666 آیتیں موجود ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، تمام کتابیں بدلی، لیکن قرآن نہ کل بدلا تھا، قرآن نہ آج بدلا ہے، قرآن نہ سورہ قیامت تک بدلا جائے گا۔ کیوں؟ پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور بے ساکن تشدید آیت سورت ہر لفظ کچھ نہیں بدلا گیا، سارا کا سارا
تاریخ میں لکھا کہ قرآن کے اندر کچھ لوگ اٹھے اور قرآن کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسا قرآن ہے ہم بھی ویسے صورتیں بنا کر کے لے کر کے آئیں گے، ہم بھی ویسے آیتیں بنا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ انہوں نے دعوے کیے، دعوے کرنے کے بعد کوششیں کی اور کوششیں کرنے کے بعد اپنے کلام لکھ کر کے عربی میں لے کر کے آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ ہم یہ لے کر کے آئے ہیں، لیکن تاریخ نے ان کے کلاموں کو نکار دیا۔ قرآن کی فصاحت کے سامنے، قرآن کی بلاغت کے سامنے، قرآن کے اعجاز کے سامنے، قرآن کے اسلوب بیان کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر جنہوں نے قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کی، قرآن سے ٹکرانے کی جرأت کی، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ان کی موتیں ہوئی، جب وہ دنیا سے گئے تو دنیا سے جانے کے بعد میں ان کی لاشوں کو کفن میسر نہیں ہو رہا تھا، ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، ان کی لاشیں عرب کے ریگستان میں سڑ رہی تھی، گل رہی تھی۔ قرآن سے ٹکرانے والے، قرآن کو بدلنے والے خود بن رہے تھے، خود بدل رہے تھے، خود بھی تو نابود ہو رہے تھے، لیکن قرآن بلند ہو رہا تھا، قرآن آگے چلتا جا رہا تھا۔ آؤ ایک مثال آپ کو دے کر کے چلتا ہو۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ قرآن کو بدل دیا جائے، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، اپنی یاد کو تازہ کرو، اپنے حافظے کو تازہ کرو۔ ابھی چند سالوں کی پہلے کی بات ہے، ایک شخص وسیم رضوی نام کا کھڑا ہوا، بھول گئے کتنوں کو یاد ہے وسیم رضوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ قرآن شریف کے اندر جو جہاد کی آیتیں ہیں، آیتوں کو نکال دیا جائے، قرآن شریف کو بدل دیا جائے، اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ جگہ جگہ پروٹیسٹ ہوئے، لوگوں نے مظاہرے کیے، مسلمانوں کی غیرت جوش میں آئی۔ مسلمان کچھ ہو نہ ہو، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی رسول اور قرآن کے نام پر ایک نظر آتا ہے۔ ہماری شان چلی جائے، ہمارے مقام ٹوٹے ہیں ٹوٹ جائے، سب کچھ چلا جائے، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اور صاحب قرآن کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جو قرآن کو بدلنے کی بات کر رہا تھا، جو قرآن کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا تھا، جب وہ پڑا ہوا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن تم نے دیکھا ہے کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا وہ تو مسلمان نہیں رہا، وہ تو بدل گیا، لیکن قرآن کا کوئی حرف نہیں بدلا گیا ہے، قرآن کا کوئی لفظ نہیں بدلا گیا ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں بدلی گئی ہے۔ کیوں؟ ایک قول خدا، قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کو بدلوانے کی بات کرتا تھا، آج وہ خود بدل گیا ہے، لیکن قرآن بچوں کے سینوں میں ویسا ہی پڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس سے بڑی کرامت آپ کے سامنے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اقرأ، اس کے رب